بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گولڈ ہب کی طرف سے السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم اللہ کے ایک نیک بندے حضرت فصیل بن ایاس رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی و کرامات کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح وہ ڈاکوؤں کے گروہ سردار سے اللہ کے ولی بنے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آپ نے ابتدائی دور میں ٹاٹ کا لباس اور اونی ٹوپی پہنی، گلے میں تسبیح ڈالے صحرا صحرا لوٹ مار کیا کرتے تھے اور ڈاکوؤں کے سرغنہ تھے، اور پورا مال تقسیم کر کے اپنے لیے پسندیدہ چیزیں خود رکھ لیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود آپ خود 5 وقت کی نماز پڑھتے اور ساتھیوں اور خدا میں سے بھی جو نماز نہ پڑھتا اس کو اپنی جماعت سے نکال دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی مالدار قافلہ اس جگہ سے گزر رہا تھا۔ ان میں ایک شخص کے پاس بہت ساری رقم تھی، چنانچہ اس نے لٹیروں کے ڈر سے کہ رقم بچ جائے، اس مقصد کے لیے وہ صحرا میں رقم دفن کرنے کے لیے جگہ کی تلاش میں نکلا تو وہاں ایک بزرگ کو مصلی بچھائے تسبیح پڑھتے دیکھا تو کچھ مطمئن ہو گیا، اور وہ رقم اس بزرگ کے پاس رکھ کر جب قافلہ کی جانب چلا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو سارا قافلہ لٹیروں کی نظر ہو چکا تھا۔ وہ شخص جب ان بزرگ کے پاس اپنی رقم واپس لینے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ بزرگ لٹیروں کے ساتھ مل کر مال غنیمت تقسیم کر رہا تھا۔ اس نے یہ دیکھ کر اظہار افسوس کرتے ہوئے بولا کہ میں نے اپنی رقم اپنے ہی ہاتھوں سے ایک ڈاکو کے حوالے کر دی۔ لیکن حضرت فضیل نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں اپنی رقم واپسی کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس جگہ رکھ کر گئے تھے جاؤ وہاں سے اٹھا لو۔ جب وہ اپنی رقم لے کر واپس ہو گیا تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے اس رقم کو بہمی تقسیم کرنے کی بجائے اس کو واپس کیوں کر دی؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ پر اعتماد کیا اور میں اللہ جل جلالہ پر اعتماد رکھتا ہوں۔ چند دنوں بعد ساتھیوں نے ایک اور قافلہ لوٹا جس میں بہت سارا مال و متاع ہاتھ آیا، لیکن اہل قافلہ میں سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا سرغنہ کون ہے؟ ساتھیوں نے کہا ہے تو صحیح، لیکن اس وقت وہ لب دریا نماز میں مشغول ہے۔ اس شخص نے کہا یہ تو کسی نماز کا وقت نہیں ہے۔ رازنوں نے کہا کہ نفل پڑھ رہا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھاتا؟ ساتھیوں نے جواب دیا کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے؟ ساتھیوں نے کہا کہ نفلی روزے رکھتا ہے۔ یہ حالات سن کر وہ شخص حیرت زدہ ہو گیا اور حضرت فضیل کے پاس جا کر عرض کی کہ صوم و صلات کے ساتھ راز زنی کا کیا تعلق؟ آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں پڑھا ہے۔ تو آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ یعنی دوسروں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے ساتھ صالح عمل کو غلط ملت کر دیا۔ آپ کے زبانی قرآنی آیات سن کر وہ شخص بہت حیران ہوا۔ روایت ہے کہ آپ بہت بامروت اور باہمت تھے۔ جس کارواں میں کوئی عورت یا قلیل مال ہوتا اس قافلے کو نہ لوٹتے، اور جس کو لوٹتے بھی تھے تو اسے کچھ نہ کچھ مال و متاع چھوڑ دیتے۔ ایک دفعہ آپ ایک قافلے کو لوٹنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے تو وہاں ایک بزرگ شخص کو دیکھا جس نے غور سے آپ کی طرف دیکھا۔ وہ کوئی اللہ کا ولی تھا جس کی نظر سے آپ کی دنیا بدل گئی، اور اس دن سے بعد آپ نے ڈاکے ڈالنے سے توبہ کر لی اور صرف اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ آپ کی کرامت کہ ایک مرتبہ آپ کے بچے کا پیشاب بند ہو گیا تو آپ نے دعا کی کہ اللہ عز و جل تجھے میری دوستی کا واسطہ اس کا مرض دور کر دے، تو کہتے ہیں کہ وہ بچہ اسی وقت صحت یاب ہو گیا۔ انتقال کے وقت آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں۔ آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میرے بعد ان دونوں کو کوہ ابو القیاس پر لے جا کر اللہ سے عرض کرنا کہ فصیل نے زندگی بھر ان کی پرورش کی، اور جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اب یہی تیرے سپرد ہیں۔ چنانچہ آپ کی بیوی نے اس وصیت پر عمل کیا اور اپنی دعا میں مشغول ہی تھی کہ سلطان یمن
ادھر سے گزر ہوا اور اس نے اپنی صاحبزادیوں کو اپنی کفالت میں لے کر ان کی والدہ کی اجازت کے بعد اپنے دونوں لڑکوں سے شادی کر دی۔ عبداللہ مبارک فرماتے ہیں کہ فصیل کی موت کے وقت زمین و آسمان حزن و ملال میں غرق تھے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید اسی طرح کی اسلامی واقعات، انبیاء کرام کے قصے اور کرامات کی ویڈیو سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس دعا کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔